السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبات، آج ہمارا اردو گرامر لیکچر نمبر 13 ہے۔ مصدر کے اقسام کے متعلق سب سے پہلے ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہوں گا۔ عظمت دل کا نشاں تھے پہلے، عظمت دل کا نشاں تھے پہلے، وہ ارادے کے جواں تھے پہلے۔ عزیز طلباء، محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم مصدر کے اقسام، مصدر مفرد، مصدر مرکب، مصدر لازم اور مصدر متعدی کے متعلق پڑھیں گے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں مصدر کے اقسام۔ مصدر مفرد وہ اسم ہے جو شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہو، جیسے آنا، جانا، پڑھنا، بیٹھنا۔ یعنی شروع ہی سے مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم نے مصدر کی علامت پڑھی تھی، اس کے آخر میں نون الف نا آتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں مصدر مفرد ہے، سب کے آخر میں نون الف نا آیا ہوا ہے، تو یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ مصدر مرکب وہ اسم ہے جو کسی مصدر کے شروع میں کوئی ایک لفظ لگا دیں تو دوسرا مصدر بن جائے۔ یعنی کہ مصدر پہلے ہوگا، اس سے پہلے ہم کوئی ایک اور لفظ لگائیں گے، جس کے نتیجے میں ایک اور مصدر ہمیں حاصل ہوگا، جسے مصدر مرکب کہتے ہیں۔ جیسے آنا سے قے آنا، جانا سے بھٹک جانا، پڑھنا سے کلمہ پڑھنا۔ اب پڑھنا مصدر تھا، اس سے پہلے ہم نے ایک اور لفظ لگایا تو کلمہ پڑھنا یہ مصدر بن گیا۔ بھٹک جانا، اس سے پہلے ہم نے ایک لفظ لگایا، جانا سے پہلے بھٹک، تو ایک اور مصدر جو ہے ہمیں حاصل ہو گیا، اسے مصدر مرکب کہتے ہیں۔ مصدر لازم وہ اسم ہے جس سے بنے ہوئے تمام افعال لازم، یعنی مصدر جو ہوگا اور اس سے جتنے بھی افعال بنیں گے وہ سارے کے سارے فعل لازم ہوں گے۔ یعنی کہ وہ کیا کریں گے؟ فعل لازم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جو صرف اور صرف فاعل کا تقاضا کرتے ہیں۔ یعنی کہ وہ جملہ جو ہے فعل اور فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے مصدر لازم کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے آنا، جانا، رونا، بھاگنا، جاگنا وغیرہ۔ اب جیسے آنا مصدر ہے، اب اس کے اندر بچہ، اب جو فعل ہم اس کو جملہ بناتے ہیں، بچہ آیا، بچہ گیا، بچہ رویا، بچہ بھاگا، بچہ جاگا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ صرف فعل اور فاعل کے ساتھ جو پورے ہو جاتے ہیں، یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے مصدر متعدی۔ مصدر متعدی وہ مصدر ہے جس سے متعدی افعال صادر ہو، یعنی کہ جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا تقاضا بھی کریں، یعنی کہ وہ فعل اور فاعل کے ساتھ پورے نہ ہوں بلکہ وہ مفعول کا تقاضا بھی کریں، جیسے کھانا۔ اب اس کے اندر اگر ہم یوں کہتے ہیں بچہ کھانا کھا رہا ہے یا بچے نے کھانا کھایا، اگر ہم مفعول کا یہاں بچہ فاعل ہوگا، کھانا مفعول ہوگا، کھایا فعل ہوگا۔ اگر ہم اس کے اندر صرف یوں بات کرتے ہیں بچے نے کھایا، تو صاف ظاہر ہے اب یہاں پر وہ سوال ذہن میں آئے گا کہ بچے نے کیا کھایا۔ اب اس کے اندر جو مفعول جو کا ہونا ضروری ہے۔ بچے نے پیا، ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر جو ہے بچے نے کیا پیا۔ اب اگلی بات ہمارے مبہم ہے کہ صاف ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی چیز ہے جو اس نے پی ہے، تو یہ مفعول کا تقاضا کرتی ہے۔ تو مصدر متعدی وہ ہوتا ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کا تقاضا بھی کرے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری معلومات اچھی لگی ہوں گی۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ ہماری معلومات دوسروں تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔